بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نیاز احمد۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم بات کریں گے مونسون 2026 کی، جس کے بارے میں جدید عالمی موسمیاتی ماڈلز نہایت ہی اہم اشارے دے رہے ہیں۔ بعض ماڈلز کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس سال مونسون معمول سے زیادہ فعال رہ سکتا ہے، جبکہ بعض خطوں میں شدید بارشوں اور مقامی سیلابی صورتحال کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے عالمی موسمیاتی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت بحر الکاہل میں ENSO یعنی ایل نینو اور لا نینا سے متعلق صورتحال نیوٹرل کے قریب ہے، تاہم سمندری درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ متعدد لانگ رینج موسمی ماڈلز کے مطابق جولائی کے وسط یا آخر تک ایل نینو کے باقاعدہ طور پر تشکیل پانے کے امکانات موجود ہیں۔ دوسری جانب انڈین اوشن ڈائپول یا IOD اس وقت منفی فیز میں موجود ہے، لیکن اندازے ہیں کہ جولائی کے دوران یہ مثبت فیز میں داخل ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اگر ایل نینو اور مثبت IOD ایک ساتھ سرگرم ہو جائیں تو جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان کے بعض علاقوں میں مونسون بارشوں کی شدت اور مقدار معمول سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مونسون 2026 کے آغاز اور اختتام کی۔ موجودہ اندازوں کے مطابق پاکستان میں مونسون کا آغاز 25 سے 27 جون کے درمیان متوقع ہے، جبکہ اس کے بعد 15 سے 20 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق مونسون کا پہلا مرحلہ یعنی کہ پہلا فیز جون کے آخر سے اگست کے درمیان تک نسبتاً کمزور رہ سکتا ہے، جبکہ اگست کے وسط سے ستمبر تک مونسون کافی زیادہ سرگرم اور طاقتور ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر پاکستان کے صوبہ سندھ کی بات کریں تو سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دادو، جوئی، میڑ، خیرپور، ناتھن شاہ، مورو، نشیرو، فیروز، نواب شاہ، حیدرآباد، جامشورو، لاڑکانہ، شہداد کوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور خیرپور سمیت متعدد علاقوں میں مونسون دوسرے مرحلے کے دوران بہتر بارشیں دے سکتا ہے۔ تاہم کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپاکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں مجموعی طور پر معمول سے کم بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر بلوچستان کی طرف چلیں تو بلوچستان کے بیشتر علاقے براہ راست مونسون کے زون میں شامل نہیں ہوتے، تاہم شمالی مشرقی بلوچستان میں موسیٰ خیل، بارخان، لورائی، زوب، دکی اور شیرانی کے علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے۔ ان علاقوں میں بعض اوقات ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈ کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب گوادر، تربت، پنجگور، خاران، نوشکی، چاگی، کوئٹہ اور پشین سمیت کئی علاقوں میں بارشیں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے۔ اب پنجاب کی صورتحال پر آتے ہیں، جہاں اس سال سب سے زیادہ توجہ مرکوز ہے۔ ناظرین، پنجاب نے 2025 کے سیلابوں میں بھی ایک کافی نقصان اٹھایا ہے، اور پنجاب کے خصوصاً کسانوں نے اپنی فصلوں اور اپنے مکانات کے ذریعے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ موسمی ماڈل کے مطابق پنجاب مونسون 2026 کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ بن سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں جیسے بہاولپور، رحیم یار خان، لودھراں، قصور، باول نگر اور حویلی علاقہ، صادق آباد، ویاڑی، یہ بارشیں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے، جبکہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، قصور، حافظ آباد، جہلم، چکوال، مری، سرگودا، فیصل آباد، جنگ، ساہیوال، اکاڑا، پاکپتن، میاں والی اور بکر سمیت وسطی اور شمالی پنجاب کے وسیع علاقے معمول سے زیادہ بارشیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی موسمی ماڈلز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بعض مقامات پر 2 سے 3 دن کے دوران اتنی بارش ہو سکتی ہے جو عام حالات میں پورے مہینے کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اتنی خطرناک بارشیں یہ اگست کے وسط سے یعنی آدھ جو ہے اگست، اس کے آدھا اگست سے لے کر آدھ ستمبر تک یہ بارشیں جو ہے خطرناک بتائی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے شہری سیلاب، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور ندی نالوں میں طغیانی کے خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی خاصی اہم ہے۔
پشاور، نوشہرہ، مردان، سوابی، سوات، کالام، دیر، چترال، شانگلہ، بٹگرام، کوہستان، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ناران، کاغان اور بالا کوٹ کے علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان موجود ہے۔ ان علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے بھی لینڈ سلائڈنگ، فلیش فلڈ اور پہاڑی ندی نالوں میں اچانک طوفانی پیدا ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں مجموعی صورتحال پر بارشیں معمول کے قریب یا بعض علاقوں میں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے، تاہم پنجاب سے ملحقہ کشمیر کے علاقوں میں بارشوں کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر سیلابی خطرات کی بات کی جائے تو موجودہ موسمی اشاروں کے مطابق وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے اور کشمیر کے بعض خطے زیادہ خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر انڈین سائیڈ پہ اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں، جیسے جو ہے نا وہ ہماچل پردیش ہے، جموں ہے، یا اتر پردیش ہے، یا پٹھان کوٹ، ان علاقوں میں اگر بارشیں معمول سے زیادہ پڑتی ہیں، یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اگر انڈیا میں بارشیں زیادہ پڑتی ہیں تو وہ پاکستان کے سیلابوں میں خصوصاً دریائے ستلج، چناب، ان میں پانی جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، خطرناک شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں دریائے چناب نے قادرآباد حید سے جو ہے 2025 میں 10 لاکھ کیوسک پانی ایک ساتھ کراس کیا تھا۔ تو اس سال جو ہے ماہرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اگر بارشیں معمول سے زیادہ رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جب چاہے وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ محکمہ موسمیات نے اپنے اندازوں کے مطابق رپورٹ جاری کی ہے، تاہم ابھی یہ حتمی نہیں ہے، حتمی وہی ہوگی جو میرا خدا چاہے گا۔ خصوصاً دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ واقعی علاقوں میں صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں ایک اہم بات، یہ تمام معلومات لانگ رینج موسمی ماڈلز اور موجودہ عالمی موسمیاتی عوامل کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے۔ لانگ رینج فورکاسٹ میں وقت کے ساتھ تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے آئندہ ہفتوں میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ بارش کا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جبکہ ہمارا مقصد جدید موسمی معلومات کی بنیاد پر ممکنہ صورتحال آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علاقوں کو خیر و برکت والی بارشیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان نیاز احمد، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام۔